السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو، سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جس سے ہمارا روزمرہ کا سابقہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیند کو بھی ایک طرح سے اس کی موت قرار دیا ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے روح کا نکل جانا اور پھر واپس آ جانا۔ جب انسان اٹھنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتی ہے اور جاگ جاتی ہے، اور انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کو اگر مارنا ہی مقصد ہے اس کی موت کا، یعنی وہ موت جو کہ آخری ہے، جس کے بعد پھر اٹھنا نہیں ہے اس کے خاتمے کا دن آ گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی روح کو نیند میں قبض کرنے کے بعد پھر واپس نہیں کرتا، پھر انسان اٹھ نہیں پاتا۔ تو نیند کو بھی ایک موت سے، عارضی موت سے کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح مولانا سید اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ آپ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراد احساس و شعور، فہم و ادراک، اختیار و ارادہ کی قوتوں کو معطل کر دینا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس پر اردو زبان کی ایک کہاوت فی الواقع راست آتی ہے کہ سویا اور موا برابر ہیں، یعنی سویا اور مرا ہوا برابر ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان جو سو جاتا ہے تو پھر اس کے سارے حواس خمسہ بھی اس کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو چلتی رہتی ہے، وہ سانس لینے کی۔ باقی سارے اس کے حواس کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پھر انسان نیند میں کہاں کی کیا چیز دیکھتا ہے، کہاں کی سیر کرتا ہے، ایسی جگہوں پر کی بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کرتا ہے جن سے وہ کبھی زندگی ملا نہیں۔ عجیب خواب دیکھتا ہے آدمی، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ واقعی روح عارضی طور پر نکل کر سیر کرتی پھرتی ہے، اور جس کا کہ ہمارے ارادے سے کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد یہی فرما رہے ہیں کہ وہ ایک عارضی موت کی طرح ہوتی ہے نیند بھی، اور وہ ہمارے کہنے سے ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں روحیں قبض ہو جاتی ہیں، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس روح کو واپس نہیں بھیجنا ہے، اور یہی اس کا آخری وقت ہے، تو پھر ایسا آدمی دوبارہ نیند میں سے اٹھ کے بیدار نہیں ہو سکتا، وہی اس کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ سارے غور فکر کرنے کے لیے نشانیاں ہیں، اپنے انداز میں ہمیں غور کرنا چاہیے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، اور اس پر بہرحال غور کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن عقل و شعور یہی گواہی دیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہوتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔
پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دوسروں کو شفیع بنا لیتے ہیں لوگ، یعنی شفاعت سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور اس کی کریں گے. یہ بہت سے لوگ انسانوں کو بھی شفاعت کے لیے چن لیتے ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں ان میں سے کسی کو چن لیتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے. کچھ زندہ انسانوں سے بھی شفاعت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے. تو یہ انسان کے ایک ہمیشہ سے عادت رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعت ہر کسی کی قبول نہیں کی جا سکتی، نہ کی جاتی ہے. شفاعت یقیناً اللہ کے سامنے کی جا سکتی ہے، لیکن قبول وہی ہوتی ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. شفاعت اسی کی قبول ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے اجازت دے دے، جس کی چاہے وہ شفاعت قبول کر لے، اور جیسی چاہے شفاعت جس بات کی چاہے قبول کرے اور جس بات کے چاہے انکار کرے. کیونکہ وہی حقیقت میں غور کیا جائے تو وہی مالک ہے زمین کا، آسمانوں کا، انسان کا اور ساری مخلوقات کا. اور یہ سب اس لیے ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم اسی کی طرف جائیں گے، اور ان تمام باتوں کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے جواب دہی کرنی پڑے گی. کہ شفاعت جو کروانے والے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ غلط بات کی شفاعت کیوں کروائی. اگر کوئی شفاعت کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ اس غلط بات کی شفاعت کیوں کی. تو اس لیے کسی چیز کی شفاعت بھی ہمیں کروانی ہو تو بہت سوچ سمجھ کے اور صحیح چیز کی شفاعت کروانی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو شفاعت کو قبول کرے گا، وہ جس کی چاہے شفاعت قبول کرے، جس کا چاہے انکار کرے. تو اس اعتقاد میں ہمیں کوئی کمی نہیں لانی چاہیے، اور جہاں ہم اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیں گے، یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ کوئی بالکل شفاعت کر کے یقیناً بخشوا دے گا، تو یہ بات غلط ہوگی. صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ بس ہمارے نیکیوں کو قبول کر لے، گناہوں کو معاف کر دے. اور کوئی بزرگ ہمارے لیے کوئی شفاعت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر لے اور ہم پہ رحم فرمائے. بس دعا کی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.